اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ رکوع نمبر 15 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کی شروعات آیت نمبر 122 سے ہم 126 تک پڑھیں گے، 129 تک پڑھیں گے، 122 سے۔ اس کی عربی شروعات اس طرح ہوتی ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلت لکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھ سے سب لوگوں کا، اللہ نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اسی مقام کو تم مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دے دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے یعنی کعبے کی، تو دعائیں کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے، تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا دے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو یعنی فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود ہی ان کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات کو سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر یعنی عظیم ہے، عزیز الحکیم ہے اور بڑا حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں 15واں رکوع ختم ہوتا ہے۔ بات دیکھیے پھر بنی اسرائیل سے شروع ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر سے بتا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل، میں نے تم کو تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی، اور تم پھر نافرمانی میں پڑ گئے، اور ڈرو اس آگ سے جو تم کو قیامت کے دن کسی فدیے کے بدلے میں چھوٹ نہیں ہوگی، اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فائدہ تم کو نہ اس دن تمہاری سفارشوں کا ہوگا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ اس کے بعد اچانک بات کا رخ بدل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم کی طرف بات کو لے جاتا ہے کہ اور پیچھے، تاکہ موسیٰ اور عیسیٰ اور یعقوب اور داؤد سے پہلے اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء کے جو جد امجد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر وہ واقعہ کو ریپیٹ کرتا ہے کہ یہ باتیں تو تمہاری کتابوں میں بھی ہیں۔ اب یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم کو اللہ نے چند باتوں میں آزمایا، یعنی آگ میں ڈالا گیا، پھر گھر سے بے گھر کر دیے گئے، عراق سے نکلے سعودی آ گئے، پھر یہ حکم ہوا کہ اپنی حاملہ بیوی کو چھوڑ کے نکل جاؤ، پھر واپس آئے تو پھر اتنے آزمائشوں سے گزرے
پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، تو پھر آزمایا اللہ نے ان کو۔ اس کے بعد کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی امام بنا دوں گا۔ ابراہیم نے عرض کیا اور میری اولاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے کہا دیکھو میں تمہاری اولاد میں سے انہی کو ہدایت دوں گا جو سیدھے چلیں گے، جو مسلم ہوں گے، میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں۔ اور پھر ہم نے اس گھر کو یعنی کعبے کو امن کا گھر بنا دیا۔ اسی طرح آگے بات بڑھتے بڑھتے اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو ابراہیم اور اسماعیل جب یہ دیواریں اٹھا رہے تھے کعبے کی، تو یہ دعائیں کرتے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو فرما برداروں کو بھی دوں گا اور نافرمانوں کو بھی دے دوں گا، لیکن نافرمانی کا جو صلہ ہے وہ تو آخرت میں ان کو پکڑوں گا۔ اور اس میں جو اب ہمارے لیے بہت اہم بات اس رکوع سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہماری قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو ہماری اس قوم کو تیری کتاب کی آیات سنائے اور اس کے ذریعے سے ان کو تعلیم و حکمت عطا کرے، حکمت اور تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ یہ بڑا مین پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے، تو اس سے ہماری زندگیاں سدھرتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اس کتاب سے وابستہ رہنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو غلطیاں ہمارے سے ہو جائیں اس کو معاف کر دے، پڑھنے میں، سمجھنے میں، میرے بولنے میں، اور اس کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دے۔ جو باتیں صحیح ہے اس کو جما دے اور ہمارا عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں، ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔